کام سرکاروں کو کرنا چاہیے تھا اور کروانا چاہیے تھا، وہ کام مسلمان اپنے خون پسینے سے کر رہے ہیں۔ آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں گے تو مستقل لگاتار یہ بات بیان کرنے کی، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں غیر مسلم برادران وطن میں تین طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اس سرزمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، بائی چانس نہیں رہ گئے یہاں ہم، ہماری سرزمین ہے۔ مخالف جو دشمن ہے، جس کے اوپر 100 سال سے دشمن بنانے کی محنت کی جا رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں قائد ملت اسلامیہ، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہندوستان کے تابندہ اور درخشندہ افق پر روشن ستارے، جمعیت علماء کے لیڈر اور جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیک حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے آج کے اس جلسہ دستار بندی اور دینی تعلیمی بیداری کانفرنس کو مستفیض فرمائیں، اس احساس کے ساتھ اقبال کی زبان میں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ ایک بار نعرہ لگا دیجئے، جمعیت علماء ہند، قائد جمعیت مولانا سید محمود اسد مدنی زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا جس مجلس کو آباد کیا گیا ہے، اس نسبت سے جو دنیا آخرت کی سب سے عظیم الشان نسبت ہے قرآن کریم کے حفظ کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کی حفاظت امت مسلمہ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے کر رہی ہے۔ کہ اگر تم سارا زمانہ مل کر قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ذریعہ ہم کو بنایا، ہمارے بچوں کو بنایا، ہمارے اداروں کو بنایا۔ ذرا سوچئے کتنی عظیم نسبت لکھے
محض اللہ کے فضل سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے اس نے یہ ذمہ ہمیں دیا، وہ چاہتا تو یہ ذمہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، اور اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اور پروردگار کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو سجدہ کرنے والے ہم سے بہتر موجود ہیں، ہم سے بہتر مخلوق موجود ہے، ہم اس مخلوق سے بہتر تب ہی ہوں گے جب ہم سجدہ کرنے والے ہو جائیں گے اس حال میں کہ ہماری جبی بھی سجدہ کرے اور ہمارا دل بھی سجدہ کرے۔ خالی جبی کا سجدہ بھی کافی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم سجدے کر رہے ہوں تو ہمارے دل بھی سجدے کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے دل کو اس بات پر تیار کر لیں، راضی کر لیں کہ جس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اس کی بات بھی مانیں گے پوری پوری۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا نہیں چلے گا۔ ہمیں یہ پسند ہے تو ہم یہ کر لیں گے، اور یہ ناپسند ہے تو نہیں کریں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر سر جھکائیں گے، ماتھا ٹیکیں گے، سجدہ کریں گے، کہتے ہیں نا جبین نیاز، وہ جو جبین جھکے گی وہ نیاز کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے۔ یہ ہوا، اسی لیے کہتے ہیں باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا، اندر سے جھانکنا ہوگا، اور اندر کو تو اندر والا ہی جانتا ہے۔ میرے اندر کیا ہے میں ہی جانتا ہوں یا پروردگار جانتا ہے؟ آپ کے اندر کیا ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں یا آپ کا پروردگار جانتا ہے ہمارا اور آپ کا؟ کسی کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے اور تیرے دل میں کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو پتا ہے یا مجھے اور تجھے پتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، انسان خود کے اندر جھانکے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ صحیح ہونا چاہیے، دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے۔ کسی نے کہا ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں پر اللہ کی نہیں مانتا، تو چلے گا؟ ماننا تو تبھی مانا جائے گا جب اللہ کی مانیں گے ہم، اور اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی بھی مانیں گے، تب تک تکمیل نہیں ہوگی جب تک اللہ کی بات بھی ماننے نہ لگیں ہم لوگ۔ یہ جو فرق ہے اس فرق کو مٹانا ہوگا۔ ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں
تقاضا بھی یہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کری، کرم کیا کہ آپ کے علاقے میں یہ ادارہ ہے۔ بظاہر چھوٹا سا ہے، جو کام یونیورسٹیاں نہیں کر سکتی، بڑے بڑے کالج نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ان بے سر و سامانی میں کام کرنے والوں سے کام لے رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھا تھا، سن رہا تھا، مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے ہمارے کہ بھائی جو کسی نے کہا ہوگا کہ بھیا یہ کمزور بچہ ہے، اسے ہم نے دینی تعلیم کے لیے، حفظ قرآن کے لیے بھیج دیا۔ ہو سکتا ہے مولانا کا یہ تجربہ صحیح ہوگا، ہمارا تجربہ یہ ہے بھیا کمزور کو ہی لے آؤ ہمارے پاس، کمزور کو ہی دے دو ہمیں۔ ہم خدا کے بھروسے پر یہ ذمہ داری قبول کرنا چاہتے ہیں، جو کمزور ہوں ان کو ہی دے دو، انشاءاللہ ان کو ہی سب سے زیادہ طاقتور بنا دیں گے انشاءاللہ، قرآن کی برکت سے، حفظ قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے۔ یہ قوم کا وہ سرمایہ ہے جو سب سے زیادہ حفاظت کیے جانے کے قابل ہیں۔ وہ ہمارا ایک دوست ہے، میں اسے دوست ہی کہتا ہوں، اس کا نام ہے قانون گو۔ چائلڈ پروٹیکشن کے نام پر، بچوں کے تحفظ کے نام پر وہ چیئرمین بن گیا۔ اب پڑھا لکھا تو ہے نہیں بیچارہ، کاش پڑھا لکھا ہوتا۔ ہم نے اسے نوٹس دیا تھا، آج تک جواب نہیں دیا، ٹیلی ویژن چینلوں پہ جا کے بیان کرے گا۔ ابھی اس نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہاں پیسہ بھیجا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ بھئی جو پرانا ہمارا نوٹس گیا وہ اس کے جواب ہی دے دو۔ وہ کہتا ہے جناب انہوں نے یہ نہیں بنا رکھا ہے، وہ نہیں بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا جنہوں نے بنا رکھا ہے وہی کیا پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہمارے پروڈکٹ کو دیکھو اور ان کے پروڈکٹوں کو دیکھو۔ جو تعلیم اور جس طرح کی تربیت اور جس طرح کا کلیور، صلاحیت بچوں کے اندر، آپ مدارس میں رہنے والا جو طالب علم مدرسے میں 4 سال 5 سال رہ لیا، میں اکثر مدرسوں کی بات کر رہا ہوں گے کچھ مدرسے ایسے بھی جہاں معیار اچھا نہ ہو، لیکن ملک کے اکثر مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ذہانت کے حساب سے، صلاحیت کے اعتبار سے، اور سوسائٹی میں سرو کرنے کے اعتبار سے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی درسگاہ میں پڑھنے والے بچے پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک آدمی نے کالج میں پڑھا، پھر یونیورسٹی میں گیا، پڑھ کے فارغ ہو گیا، کسی ایک سبجیکٹ میں اس نے اسپیشلائزیشن کر لیا، اس کے اوپر اس کے ماں باپ کا اور گورنمنٹ کا کتنا سرمایہ لگا اس کو ناپا جائے گا۔ یہ جب بچہ تھا تو کس صلاحیت کا تھا، پھر کتنے سال لگے۔ میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں کا بچہ اس سے کم صلاحیت کا ہے، کم سرمایہ لگ رہا ہے۔ سرکار کا تو کچھ لگ ہی نہیں رہا ہے، یا والدین کا لگ رہا ہے یا قوم کا لگ رہا ہے، اور اس کے 1/4 پیسے میں جو صلاحیت اس کے اندر ہمارے بچے کے اندر پیدا ہو رہی ہے، ہمارے مدرسوں کے بچوں کے اندر، اور پھر وہ قومی خدمت جو انجام دے رہا ہے۔ اب قومی خدمت کی جب بات کریں تو یہ لوگ 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔
خدمت انجام دے رہا ہے صرف مسلمانوں کی یا خدمت انجام دے رہا ہے ملک کی؟ تو میں پوچھتا ہوں، جو آدمی ملک میں قابل، اچھے، دیندار، ایماندار، شریف سٹیزن بنانے کی کوشش کر رہا ہو، اس سے زیادہ ملک کی خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایسے شہری پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان مدارس اسلامیہ کی طرف سے جو ملک کے لیے، انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہوں۔ اچھا شہری ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا تبھی تو اچھا شہری ہوگا، اچھا انسان ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا، اچھا مسلمان ہوگا، اچھا شہری ہوگا۔ آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ گیا ہو تو کون سمجھائے گا؟ وہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ جو کام سرکاروں کو کرنا چاہیے تھا وہ کروانا چاہیے تھا، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ہر طبقے کے لیے سرکار کے خرچ پہ ہونا چاہیے تھا، وہ کام مسلمان اپنے خون پسینے سے کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے؟ تو بھائی ہم تو بھائی ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں، پھر تم اگر برداشت نہیں کر سکتے تو تم جانو تمہارا کام جانے۔ ہم نے تو یہ عزم کیا ہوا ہے، ہم اس کام کو اپنے مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو بولنے والے ہیں بولتے رہیں گے، ان کے بولنے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک بات جو میں مدارس اسلامیہ کے چونکہ یہ مدرسے کا اجلاس ہے، تعلیم کے اوپر بات ہونی ہے، تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس معیار پہ ہمارے مدرسے ہیں اس سے اور اونچا ہو ان کا معیار۔ اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو علم دین حاصل کرنے کا موقع نہ ملا ہو، مدرسے میں رہ کر ابھی آپ کی عمر الگ ہو گئی ہے، آپ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی یا پڑھنا مکمل کر چکے ہیں یا بہت زیادہ پڑھا نہیں ہے، کسی کام میں لگ گئے ہیں، اتنا دین آپ کو ضرور سیکھنا چاہیے جتنا دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر آپ اس سے محروم رہ جائیں گے، وہ دین نہیں سیکھ سکیں گے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ آپ کیسے جانیں گے کہ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، اور مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، محلے میں بسنے والے کمزور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ اپنی ذمہ داری کو، اپنے دائتو کو کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا دائتو کیا ہے؟ اور نہیں پہچانیں گے تو پھر اچھے مسلمان کیسے ہوں گے؟
تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، لمبی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کام کی بات ہونی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم آج کے حالات کو اگر ہم دیکھیں گے تو مستقل لگاتار یہ بات بیان کرنے کی، بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ اور ان سے متعلق بچے قوم کے لیے، ملک کے لیے، خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے بیکار جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہی بات آپ سے کہ وہ کامیاب ہیں اور ان سے زیادہ کامیاب کسی تعلیم کے لوگ آپ کو نہیں ملے گے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ انجینئر نہیں ملے گا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ انجینئر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی نے پوچھا کسی ڈاکٹر سے کہ تم انجینئر کیوں نہیں ہو؟ یا کسی انجینئر سے پوچھا کسی نے کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں ہو؟ ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، تو دین اسلام میں اسپیشلائزیشن کرنے والے کچھ لوگ کیوں نہیں چاہیے؟ یہ اسپیشلائزڈ ہیں اس چیز کے جس کے ذریعے سے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، انسان سب کچھ ہو جائے اور انسانیت نہ ہو اس کے پاس تو کیا فائدہ اس کے انسان ہونے کا؟ انسان کو انسان ہونے کا فائدہ ہی تب ہے جب اس کے پاس انسانیت ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حالات کی کشاکش اور قوموں کی زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی زندہ قوم ہے تو اس کی زندگی میں اس کے زندہ ہونے کی علامت یہی ہے کہ اس کو آزمایا جائے گا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تم یہ کہو گے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا، اور اسی آزمائش پر پورا اترنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ یہ ناممکن ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ آپ کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، بھوک سے اور کہے سے ساری چیزوں کی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، خود پروردگار عالم نے مثالیں دی ہیں، اور پھر صبر کرنے والوں کو بشارت کی خوشخبری سنائی۔
بشارت دی، خوشخبری دی. ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. الحمدللہ حالات تو آئے ہیں اور آئیں گے بھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین ہے اور قرآن پر، اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین ہے، ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں. بالکل یہ تو ان کی گھبراہٹ ہے جو پریشان ہے. بے شک. مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے، پھر گھبرا گیا. میں کہا کرتا ہوں، مدارس اس بر صغیر کے علاوہ کسی جگہ اس طرح کے مدرسے نہیں ملیں گے بچوں کو پڑھانے والے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارے اکابر اور بزرگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے، عظیم الشان چیز کھڑی کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑا سرمایہ ہے یہ. ہم اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اگر ایمان نہیں تو پھر کیا بچے گا؟ لازمی اور بنیادی چیز ایمان ہے. اور ایمان ہے تو امتحان بھی دینا پڑے گا. بے شک. یہاں اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان مجموعی طور پر اگر مسلمان اس ملک میں بستا ہے تو وہ اقلیت میں ہے، لیکن مقامی طور پر دو حالت میں ہے مسلمان، کہیں اقلیت میں ہے اور کہیں اکثریت میں ہے. بہت سے ضلع آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سی تحصیلیں ملیں گی، بہت سے محلے یا شہر قصبے ملیں گے، کچھ علاقے کچھ گاؤں ایسے ملیں گے جہاں مسلمان مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور بہت سارے ایسے ملیں گے جہاں مسلمان آباد ہیں لیکن اکثریت میں نہیں ہیں. 2011 کا جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں 17 کروڑ 80 لاکھ مسلمان تھے اس ملک میں، اور اس میں سے 3 کروڑ 40 لاکھ مسلمان، مولانا غور کیجئے گا، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، 17 کروڑ 80 لاکھ لوگوں میں سے 3 کروڑ 40 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، اور 14 کروڑ 40 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں. 14 کروڑ 40 لاکھ، 3 کروڑ 20 لاکھ،
22.5% اور ادھر ہیں 77.5%. ذمہ دار لوگ اگر بیٹھیں گے تو پہلے 77% لوگوں کی بات حالت ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا یا پہلے 22% والوں کو ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ ایک طرف 22% ہے، ایک طرف 77-78% ہے، اور جو 77-78% ہیں وہ غیر مسلم لوگوں کے علاقے میں رہتے ہیں، 14 کروڑ سے اوپر. اگر کوئی مسلمان جماعت، کوئی مسلمان لیڈر، کوئی مسلمان تنظیم 17 کروڑ 80 لاکھ لوگوں میں سے 3 کروڑ کے بارے میں سوچے اور 14 کروڑ کے بارے میں سوچنا بند کر دے یا ان کے ایشوز کو نظر انداز کر کے فیصلے کرے، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بات تو ہمیشہ وہاں کے لوگوں کی جائے گی جو زیادہ ہیں تعداد میں اور جو کمزور ہیں زیادہ. میں دیوبند میں رہتا ہوں، میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دیوبند سے 15 کلومیٹر پر گاؤں میں 200 گھروں کے بیچ میں 40 لوگ رہتے ہیں. ان کو نظر انداز کر کے دیوبند کا آدمی فیصلہ کرے گا تو کیسے ایماندار مانا جائے گا؟ مدرسے والوں نے یہی کام کیا ہے، وہاں کے اوپر کام چل رہا ہے جس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا، جس کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے. تنظیمیں، بڑے بڑے ادارے، کالجز، یونیورسٹیاں کہاں بنتی ہیں؟ اگر کوئی مسلمان کوئی بڑا کالج بنائے گا تو کس محلے میں بنائے گا؟ کس قصبے میں بنائے گا؟ اسی میں بنائے گا جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، جذبات سے نہیں، فیصلے جذبات سے نہیں. چاہے مدرسے کے فیصلے ہوں، چاہے جماعتی ملی فیصلے ہوں، ہمیشہ کمزور لوگوں کی حالت کو نظر میں رکھ کر کے کیے جائیں گے. بے شک. میرے سامنے، میرے بچوں کے سامنے عزت، آبرو اور جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، لیکن اس کے سامنے جو 15 کلومیٹر دور پر گاؤں میں ہے، اس کے سامنے عزت، آبرو، جان، مال اور ایمان، ہر چیز کو بچانے کا مسئلہ روزانہ رہتا ہے. فیصلے جذبات سے نہیں ہوں گے، فیصلے ریالٹی، حقائق کی بنیاد پہ ہوں گے. جذبات اور جوش تو بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نعرے لگا لو. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بہت نعرے لگ رہے تھے ماشاءاللہ سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو زندہ باد، جو مردہ باد کا نعرہ نہیں سن سکتا اس کو زندہ باد کا نعرہ سننے کا حق نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کے کانوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ آپ مردہ باد سن سکتے ہیں، تب آپ زندہ باد سننے کے حقدار ہوں گے. میرے دوستو، ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اس ملک میں غیر مسلم برادران وطن میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے موافق ہیں، ان کی تعداد 10%. میں تو زیادہ مانتا ہوں لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے کہتا ہوں 10% ہے. اور جو ہمارے مخالف ہیں، ہم کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ زیادہ سے زیادہ 30% ہے. 10 اور 20 کتنے ہوئے؟ 10 اور 30 کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 40%. باقی جو بچے، کتنے بچے باقی؟
60%. یہ 60% کون ہے؟ 10% تو ہمارا موافق ہے، پولیٹکس کی وجہ سے، پڑوس ہونے کی وجہ سے، کہیں کاروبار ساتھ ہونے کی وجہ سے، کہیں ساتھ میں پڑھے لکھے ہیں اس وجہ سے تعلق ہو گیا، تو وہ 10% ہے. مخالف جو دشمن ہے، جس کے اوپر 100 سال سے دشمن بنانے کی محنت کی جا رہی ہے منظم انداز میں، وہ 30% ہے. دونوں مل کے 40 ہو گئے. 60 کون رہ گئے؟ جو خاموش ہے، اچھی بات دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، برائی دیکھتا ہے یا دکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے تو غصے میں بھی آ جاتا ہے، مار پٹائی بھی کر لیتا ہے، گالی بھی بکنے لگتا ہے، کبھی مکان بھی جلا دے گا. لیکن وہ پرماننٹلی نہ دوست ہے، مستقل طور پر نہ دوست ہے، اور مستقل طور پر نہ دشمن ہے. وہ 60% ہے. اس کے اوپر اس 60% کو 55 رہ جائے، اس کے اوپر وہ 30% لوگ لگاتار محنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس میں سے 5% لوگ ہم اور لے لیں. ان کا ہر ایکشن اس 60% میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی محنت کے لیے ہو رہا ہے. اور ہمیں بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے. بریانی کھائیں گے اور جوش میں تقریر کریں گے، اور وہ تقریر میں گالی بکیں گے، اور لوگ خوش ہوں گے، تالی بجائیں گے، واہ بھائی واہ، بڑا ترکی بترکی جواب دے دیا انہوں نے حضرت جی نے. یہ پتہ نہیں کہ وہ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس 5% کو اس میں سے لے آئے جائے یا 7 کو لے. ان کی کوشش تو یہ کہ ساروں کو اپنے ساتھ ملا لیں. تبھی تو آج کل ایک نیا نعرہ چلا ہوا ہے، میں اس کا نعرے کا نام نہیں لوں گا یہاں. آج کل ایک نیا چلایا ہوا ہے، چھوٹوں نے بھی بڑوں نے بھی، یہاں والوں نے بھی اور وہاں والوں نے بھی. کیوں؟ وہ 60% کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. 60 میں سے ان کو اگر 5-10% بھی مل گئے اور تو ان کے دل سے یہ ڈر نکل جائے گا کہ کل کو ہم یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. دوستو، جو کام بھی کرنا ہے مقامی طور پر بھی ایک داعیانہ جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کا نور پیدا کر دے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین غوری کا دلی چھوڑ کر پرتھوی راج چوہان کے اجمیر شریف میں جا کے بسیرا بسایا تھا. وہ پرتھوی راج چوہان کا اجمیر تھا. غوری کی دلی میں نہیں رہے. ایک جذبہ تھا، ایک ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو توحید کے نور سے منور فرمایا. وہ برکت تھی حضرت کے وہاں تشریف لے جانے کی. اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ ملک پروردگار عالم نے ہمارے لیے میدان عمل بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اس سرزمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں. بے شک بائی چانس نہیں رہ گئے یہاں، ہم اتفاق سے نہیں پیدا ہو گئے. پروردگار نے ایک نظام بنایا اور سوچ سمجھ کر کے ہمیں یہاں پیدا فرمایا ہے. ہماری سرزمین ہے یہ، ہمارا میدان عمل ہے یہ. اس میدان عمل میں ہمیں داعی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے قریب رہنے والے، اپنے پڑوس کے علاقے میں رہنے والے برادران وطن میں سے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جائے. اسلام کا جو حسن اخلاق پیغمبر علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جس طرح دعوت کا کام کیا ہے، اس کو تاریخ کو مطالعہ کیجئے، پڑھیے، سنیے، پوچھئے لوگوں سے کیا کیا کام کیے نبی علیہ السلام نے. ہم ان کے امتی ہیں. ہماری ایک ذمہ داری ہے
اس ذمہ داری سے تغافل نہیں برتنا ہے تو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. گالی کا جواب گالی سے نہیں، عداوت کا جواب عداوت سے نہیں، مزاج دعوتی ہونا چاہیے، عداوتی نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، مدرسے کے منتظمین کو، جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کے اساتذہ کو، اور ان کے والدین کو تو وہ بڑا انعام ملنے والا ہے، بچوں کو بھی، والدین کو بھی. اور ایک اور بات ہے، عجیب بات، قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. شاندار موقع ہے، شاندار بات ہے. اس پنڈال کے نیچے موجود لوگ اپنے دل کو حاضر کر کے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ رد نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اسی شکل میں ملے یا کسی دوسری شکل میں ملے گی ضرور. یا بچائے جائیں گے کسی مصیبت سے، یا انعام دیا جائے گا، کوئی اور انعام دیا جائے گا، ابھی دیا جائے گا یا بعد میں دیا جائے گا. جو مانگ رہے ہو اتنا دیا جائے گا یا اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا، پر دیا ضرور جائے گا. سدا بسہرا نہیں ثابت ہوگی تمہاری دعا، بشرطے کہ دعا کو دعا کی طریقے سے مانگا جائے. اللہ تعالی سب لوگوں کی جائز مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سرزمین پر ہمارے وجود کو اللہ تعالی مسعود بنا دے، بابرکت بنا دے. یہ ہمارا میدان عمل ہے، ہماری جنم بھومی بھی ہے اور ہماری کرم بھومی بھی ہے. یہیں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین. اور تادیر قائم رکھے، اور حصہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.